بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ 13 جنوری 2026 کو وینس جو کمبسٹ ہے، 13 جنوری کو بھی کمبسٹ ہی رہے گی، لیکن یہ 13 جنوری 2026 کو باقاعدہ ٹرانزٹ کر جائے گی، سیجیٹیریس سے کیپریکون میں جون سا داخل ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ 13 جنوری سے لے کر 5 فروری تک کیپریکون میں قیام کرے گی۔ اب کیپریکون جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ زحل کا پہلا ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی زحل کا پہلا گھر جو ویسے تو یہ کال پرش کی کنڈلی میں 10واں گھر ہے۔ وینس جون سی ہے وہ باقاعدہ زحل کے ساتھ اس کی دوستی ہے، مترتا ہے، فرینڈشپ ہے بہت زیادہ، اور اسی لیے 10ویں گھر میں جا کے یہ اپنے رزلٹ بہت اچھے دیتی ہے، بہت اچھے اس کے رزلٹ ہوتے ہیں 10ویں گھر میں جا کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں واضح کر دوں، جن کی پیدائش میں یعنی برتھ چارٹ میں جب یہ 10ویں گھر میں اگر کیپریکون میں ہو، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سیٹرن کی پوزیشن کیا اور مون کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر سیٹرن اور مون اچھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ایسا شخص زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن اس محنت کے رزلٹ اس کو ملتے ہیں۔ 10واں گھر انسان کا پریکٹیکل کا گھر ہے، عمل کا گھر ہے، کرم کا گھر ہے۔ 10واں گھر رسپیکٹ کا گھر ہے، گورنمنٹ کا گھر، پروفیشنل، مان سمان، عزت، یہ ساری چیزیں 10ویں گھر سے ریلیٹڈ ہے۔ وینس جو سکھ کا کارک ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ جو ان سے میں سخی ہوں۔ سکھ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی بھاگتا ہے، لیکن سکھ جو ان سے مادی سکھ کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو سکھ کسی اور میں ہوتا ہے، مادیت میں تو سکھ بالکل نہیں ہوتا۔ آسائشیں زندگی جون سی ہیں ان کو پانے کے لیے بڑے جون سے جتن کرتا ہے، لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں، 10ویں گھر کا مطلب کیا ہے کہ محنت کرنا، ہارڈ ورکنگ، جتنی بھی محنت کرتے ہیں اس کے اتنے زیادہ اس کو رزلٹ ملتے ہیں، اتنا وہ سکھ کے قریب ہوتا جاتا ہے اگر وینس کیپریکون میں ہو تو۔ اب یہ باقاعدہ 13 جنوری کو جس کا پہلا نچھتر جو اس کو ملے گا وہ ہے اتر کھارا، جس کا مالک سورج ہے۔ سورج بھی دوست ہے کہ وینس جون سی ہے یہاں پر آ کر محنت تو کروائے گی جب یہ سورج کے نچھتر میں آئے گی، اور 31 جنوری کو باقاعدہ جا کے یہ جون سا طلوع ہوگی مغرب میں، ویسٹ میں جا کے یہ طلوع ہو جائے گی، کہ ابھی یہ غروب ہے، داخل ہوگی۔ بلکہ جب 13 جنوری کو جب یہ کیپریکون میں داخل ہوگی تو اتر کھارا نچھتر ہوگا جس کا مالک سورج ہے۔ سورج محنت تو کرائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل محنت کرائے گا کہ اس کے نیچے سورج کا کام ہی محنت کروانا ہے۔ لیکن 18 جنوری کو جا کے یہ شارون نچھتر میں داخل ہوگی جس کا مالک چندرما ہے، یعنی مون ہے، اور اسی طرح 28 جنوری کو جا کے یہ دھنشتہ نچھتر میں داخل ہو جائے گی جس کا مالک منگل ہے۔ 31 جنوری کو یہ باقاعدہ طلوع ہوگی جو کمبسٹ ہے ابھی بھی۔ وینس انسان کے سکھ کا کارک ہے، جیسے میں نے پہلا کہا، خوبصورتی۔ اب کیپریکون میں اس کا جو سا 13 جنوری سے لے کر 5 فروری تک جو اس کا قیام ہے، یہاں پہ جا کے اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس پر کسی کی نہ سیٹن کی، نہ راہو کی، نہ منگل کی، کسی کی کوئی جون سی ہے باقاعدہ نظر نہیں پڑ رہی، درشتی نہیں پڑ رہی۔ اس کی وجہ سے یہ بھی بڑا ایک کامیاب پہلو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ جب یہ کیپریکون میں آئے گی تو 12 ہاؤس پہ اپنا کیا اثر ڈالے گی. دیکھیے کوئی بھی پلانٹ جب کسی بھی ہاؤس میں آتا ہے تو وہ تمام جتنے بھی زوڈیک کے سائن ہیں، 12 سائن ہے یا 12 ہاؤس ہے، اس میں اپنے جو ان سے وہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے. ان کی پراپرٹیز کو، جس گھر میں آتا ہے اس کی پراپرٹیز کو تو ایکٹیو کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ 12 گھروں میں اپنا کیا اثر ڈالے گی. سب سے پہلے بات کروں گا برج حمل یعنی ایریز کی. دیکھیں محنت تو آپ سے بہت زیادہ آپ کو کرنی ہوگی اور یہ کروائے گی بھی. یہ آپ کے خانہ مال کا مالک بھی ہے اور آپ کے 7ویں گھر کا مالک بھی ہے. لیکن جیسے ہی یہ 18 جنوری کو شروان نچھتر میں داخل ہوگی، وہاں پر جا کر مالی طور پر چیزیں بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہی سمے ہے آپ کا، یہی وقت ہے. جتنی محنت کریں گے آپ کے لیے اتنا اچھا ہوتا چلا جائے گا. اتنی وہ محنت جو سی ہے وہ کہتے ہیں نا بولتی ہے، بالکل بولے گی آپ کی محنت. آپ کی پارٹنرشپ میں کچھ چیزیں جو سی تھی پروفیشن کے حوالے سے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. گھر اور دوسرا یہ ہے کہ خاندان میں کچھ چیزیں جو بکھری ہوئی تھی رشتوں کے حوالے سے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. امپورٹ ایکسپورٹ سے جو آپ کا اگر کسی کا بزنس اس میں سے آپ کو اچھی جو سی خبر سننے کو ملے گی، یہ میں بتا دوں. اب برج سور یعنی ٹورس کی بات کروں تو 8ویں گھر میں سے ٹرانزٹ کر کے 9ویں گھر میں پاکستان میں آ جائے گی. اسٹرگل تو بہت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے آپ کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنہوں نے قرض آپ سے باقاعدہ قرضے وغیرہ کے جن کی ڈیمانڈ ہے ان کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی یہ برج جدی یعنی کیپریکون میں ٹرانزٹ کرے گی، وہاں پہ جا کے آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. جو ایک دباؤ تھا، جو تناؤ تھا، وہ ختم ہونا ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گی وہ چیزیں. آپ کوئی نہ کوئی ایسی تدبیریں یا کچھ ایسی پلاننگ ہے یا کچھ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد جو ان سب وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کو ریلیف ملے گا. یا کچھ صورتحال جو گمگیرتا کی طرف گئی ہوئی ہے وہ جو ان سے آپ اس سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ آپ کے 6 گھر کی مالک بھی ہے. صحت کے حوالے سے بھی جو چیزیں ڈسٹرب تھیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن روزگار کے معاملات میں خاص طور پہ جاب کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسٹربنس آپ کو پڑی ہوئی تھی. آپ باقاعدہ کوئی جاب چھوڑنے کی کر رہے تھے، لیکن نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا. آپ نے 13 تاریخ تک آپ نے انتظار کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. اب برج جوزا جیمنائی والوں کے 7ویں گھر سے نکل کر 8ویں گھر میں آئے گی. ڈائبٹیز کے مریضوں کو تو بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہوگا. 12ویں گھر کا مالک 8ویں گھر میں، بالکل کسی قسم کا کوئی بھی کسی اسکینڈل نہیں آپ نے اس کا حصہ بننے کی کوشش کرنی. لیکن کچھ چیزیں جو ماضی میں آپ نے کی ہیں وہ ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. دوسرا، اور یہ باقاعدہ عورت کا کارک بھی ہے، بیوی کا کارک بھی ہے، جو شکر ہے. اولاد کے معاملات سے لے کے اپنی وائف کے تک جو ان سے چیزیں ہیں ان کو بہتر کر کے چلنا ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور لو افیئر کے معاملات میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ تھوڑا دوری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہرحال تھوڑا احتیاط کر کے چلیے گا. برج کینسر سرطان 7ویں گھر میں جب یہ آپ کی آئے گی، اوپر سے کیپریکون کے ہاؤس میں، بزنس کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. گھر کے معاملات میں کچھ آپ کے پراپرٹی کے لین دین کے معاملات میں کچھ رکاوٹیں پڑی ہوئی تھی، وہ 18 تاریخ کو جا کے بہتر ہوں گی. 31 جنوری کو مزید اس کا آپ کو اچھے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے برج سرطان والوں کو. لیکن ایک چیز کا ذرا خاص خیال کے چلیے گا، شیئر مارکیٹ میں تھوڑا سا ابھی بھی آپ کو جو ان سے دھیرے ہو کے چلنا ہوگا. ہاں 18 کے بعد آپ کو رسک لے سکتے ہیں، 18 سے پہلے نہیں. ہاں اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا. برج اسد کی بات کروں تو آپ کے 6 گھر میں، 6 گھر جو انسان کی جاب کا گھر ہوتا ہے. جاب کے معاملات میں بالکل آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. جب تک اگلی نوکری کوئی آپ کو کوئی گرین سگنل نہیں مل جاتا تو جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ نے وہاں اس کو بالکل ہی اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرنی. اس چیز کا ذرا خاص خیال کر چلیے گا. یہ آپ کے 3 گھر کا مالک بھی ہے. 3 گھر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے 6 گھر میں جب یہ وینس آئے گی، بہنوں کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. آپ کے کمیونیکیشن کے جو معاملات ہیں اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ سکتی ہے. جو سوشل میڈیا سے ہیں ان کو کچھ چنوتیاں مل سکتی ہے، تو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. اب بات کروں گا برج سنبلا کی 6 گھر کی. آپ کے باقاعدہ 5ویں گھر میں بہت، یہ آپ کے خانہ مال کا مالک ہے. بالکل بیرون ملک سے اگر آپ کو کوئی
امیدیں یا کوئی وابستگیاں تھیں کسی بزنس کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے یا کوئی کاروبار کے حوالے سے، اس میں آپ کو باقاعدہ گرین سگنل ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی نئی سلام دعا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، طبیعت بڑی رومانٹک ہونے جا رہی ہے، چاہے آپ کے سینٹ کا مالک غروب ہے، چوتھے گھر میں ہے، لیکن وینس یہ آپ کے خانہ مال کی مالک بھی ہے اور آپ کے 9ویں گھر کی مالک بھی ہے۔ شیئر مارکیٹ سے آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات کروں گا برج میزان یعنی لبرا کی۔ 7واں گھر آپ کے باقاعدہ تیسرے گھر سے نکل کر چوتھے گھر میں، جہاں پہ جا کے سکھ کا کارک، بالکل گھریلو معاملات میں باقاعدہ جو چیزیں ڈسٹرب تھی وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ والدہ کی وراثت کے حوالے سے کوئی آپ کو خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی، یہ سال بعد آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کیپریکون میں اس نے سال بعد آنا ہوتا ہے۔ اب تیسرے گھر سے تو بہتر ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جتنی آپ محنت مشقت کر رہے تھے یا آپ نے کی ہے، اس کے رزلٹ اب آپ کو جا کے ملیں گے، بالکل ملیں گے۔ کچھ 13 کے بعد ملنا شروع ہوں گے، کچھ 18 تاریخ کے بعد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، اپنے نجی معاملات کو جو سا تھوڑا سا احتیاط سے لے کے چلیے گا۔ ہیلتھ ایشو کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ سیکچول ایکٹیو ہوتے وقت کسی قسم کا آپ نے سالٹ نہیں استعمال کرنا، ورنہ وہ آپ کے لیور کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اس چیز کا خیال کیجیے گا۔ اب برج عقرب، برج عقرب کی بات کروں تو برج عقرب والوں کے لیے سب سے پہلی جو اہم بات یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ 18 تاریخ کو ایک سفر پڑنے جا رہا ہے۔ وہ بزنس کے حوالے سے بھی پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محنت تو آپ سے یہ کروائے گی وینس، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کے 12ویں گھر کا مالک تیسرے گھر میں، بہن بھائیوں پہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ کچھ آپ کے باقاعدہ قریبی عزیز و اقارب میں کوئی آپ کا کوئی لین دین کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کا تھوڑا سا تکرار ہو سکتا ہے، لیکن مالی بھاگدور جتنی آپ کی بڑھی ہوئی ہے، بہت زیادہ مالی بھاگدور آپ کی بڑھی ہوئی ہے، تو اس کو تھوڑا پلان کر کے چلیے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اب برج قوس سیجیٹیریس کی بات کروں، دھنو راشی کی، تو دوسرے گھر میں وینس، یہ آپ کے 6 گھر کی مالک بھی ہے، 11ویں گھر کی مالک بھی ہے۔ جتنی مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں اپنے جون سا لہجے میں، اپنے زبان میں، اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ 13 تاریخ کے بعد کوئی دعوتوں کا سلسلہ آپ کا جاری ہونے والا ہے، دعوت نامے بہت زیادہ آپ کو جون سا وصول ہوں گے، خوش خوراک ہونے کا موقع پھر سے آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن جو ڈائبٹیز کی اور ہارٹ کے مریض ہیں وہ بالکل اپنے نظام کا اور اس چیز کا خاص خیال کر کے چلے گا جن سے آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ خاندان میں کوئی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، اور آپ کو چھوٹی موٹی کو جو ان سب کو انویسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ چیز مالی اپنے جو ان سے فائنینشلی طور پر، اس سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب برج جدی کی بات کروں کیپریکون والوں کی، تو ان کے گھر میں 5ویں گھر کا مالک زحل کے گھر میں، اپنے دوست کے گھر میں، طبیعت تو بہت زیادہ جو ان سے رومانٹک رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کے جتنے بھی کام 5ویں گھر کے متعلق رکے ہوئے تھے، کوئی آپ کے باقاعدہ کو مالی معاملات کو جیک پاٹ کے جو شیئر مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کے کام ہے، یا بہت زیادہ آپ نے بھاگ دوڑ کی ہوئی تھی کہ یار اس طرح نہیں، اس طرح ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ چیزیں اب جو ان سے 13 تاریخ کے بعد ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی، بالکل ایکٹیو ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے کوئی اگر آپ کو کوئی دروازے پہ دستک دے تو بالکل یہی سنہری موقع ہے، دیکھ بھال کے، تھوڑا دیکھ بھال کے ضرور کیجیے گا، لیکن اس موقع کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ باقی نئی سلام تو آپ کی بھی کسی سے ہو سکتی ہے، اور وہ تعلقات آگے مزید چل سکتے ہیں۔ زحل جو ہے نا، یہ لانگ ٹرم لے کے چلتا ہے انسان کو، اور جب اس کا کوئی فرینڈ پلینٹ جو اس کا دوست ہے وہ اس کے گھر میں یا اس اپنے دوست کے گھر میں چلا جائے، وہاں پہ جتنے بھی تعلق بنتے ہیں وہ لانگ ٹرم چلتے ہیں، تو لہذا بالکل
जिन ख़वातीन को ख़ास तौर पर स्किन का प्रॉब्लम था, वो अब इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ उनके मामला आना शुरू हो जाएंगे स्किन के हवाले से। बुर्ज दलो एक्वेरियस 11वें घर की बात करूं तो आपके बिल्कुल 12वें घर में, चौथे घर के मामलात में वालदा पे कोई खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपके बाकायदा 9वें घर का मालिक 12वें घर में। शेयर मार्केट में ज़रा एहतियात करके चलिएगा, किसी किस्म का आपने रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी, ख़ास तौर पर 13 से लेके 18 तक और 28 से लेके 5 फरवरी तक। जब ये मंगल यानी धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगी तो बुर्ज एक्वेरियस वालों को बड़ी एहतियात करके चलना होगा। बिल्कुल आपने एहतियात करके चलना है, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इन चीज़ों का बिल्कुल ख़ास ख्याल करके चलना है आपने। अब ज़ोडिएक का आखिरी हाउस 12वां हाउस आपके 11वें घर में, ये आपके तीसरे घर का मालिक भी है और आपके बाकायदा 8वें घर का मालिक भी है। बुर्जे बाकायदा हूत मेन राशि वालों के लिए 11वें घर में आस उम्मीदें तो पूरी करेगी यहाँ पे आके, लेकिन कुछ चीज़ों में जाके कुछ आपको थोड़ा सा मायूस भी कर सकती है। मायूसी सिलसिले में बिल्कुल आप हो सकता है जिन पर बहुत ज़्यादा आपने कुछ चीज़ें फोकस की हुई थी कि ये इस तरह नहीं इस तरह होगा, इसके साथ रहने से ये हो सकता है वो हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको मायूस करेंगे, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सफ़र आपको पड़ सकता है, इमिग्रेशन के मामला तो आपके बेहतर हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ को आपके रिलेशन जो उनसे वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ बहन भाइयों के बाकायदा ये भी हो सकता है कि बच्चों के रिश्तों के वाले से आप बहुत ज़्यादा जो उनसा ख़ानदानी जड़ें जो उनसी और ज़्यादा मजबूत हों, रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो, इस तरह के माली तौर पे आपको फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अब ये वीनस जो उनसे है, ये जब 10वें घर में, जैसे मैंने कहा 12 बुर्जों को अपने अपने इसके ये रिज़ल्ट होंगे। अब इसका उपाय क्या है बेहतरीन? देखिए, इसका बेहतरीन उपाय है जितनी आप मेहनत करेंगे, कैप्रिकॉर्न ज़ोहल वो मेहनत मांगता है, वो कर्म मांगता है, जितनी मेहनत करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपने मेहनत की है और कहते हैं यार मैंने इतनी मेहनत की तो उसके रिज़ल्ट तो मेरे सामने नहीं है, इस तरह नहीं होता। बाज़ औक़ात थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन मेहनत कभी किसी की रायगा नहीं गई। मेहनत बोलती है, कर्म बोलता है, और जैसा आप करेंगे मेहनत में जितनी दयानतदारी और जितनी मोहब्बत के साथ और जितनी लगन के साथ अपने काम को इबादत समझ के करने की कोशिश करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आपको उसका रिज़ल्ट ना मिले। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। एक तो इसका ये बेहतरीन उपाय है। दूसरा, अब ये 10वें घर में है, जैसे मैंने कहा ये कि पहले सूरज के नक्षत्र में होगी, 18 तारीख को ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगी और फिर मंगल के नक्षत्र में। देखिए, किसी भी बच्ची की आजकल तो शादियों का वैसे भी सीज़न चल रहा है, जितनी आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है यार, तीसरे हाथ को पता ना चले, जितनी आप मदद कर सकते हैं, जितनी आपकी इस्तिताअत है, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा है या कम है, ये तो मालिक बेहतर जानता है या आप बेहतर जानते हैं। उन बच्चियों के रिश्तों के हवाले से, उनकी शादी के मामला में उनकी मदद ज़रूर कीजिए। अच्छा, ये नहीं है कि माली मदद, अगर आपकी नज़र में आपके कोई किसी अजीज़ का कोई जो होता है, कोई रिश्ता को देखे, कोई अच्छी ख़ानदानी लोग हैं या को आपको मिलने जुलने वाले हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ के जो उनसे आगे अपना किरदार अदा कीजिए। यहाँ पे अक्सर लोग मैं देखता हूँ, वो हम नहीं ऐसे मामला में बढ़ते, कल को किसी बच्ची का ये हो जाए तो वो हो जाए, इस तरह का हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं है। आपका काम है कि सिर्फ ये कहना कि देखिए ये लोग हैं मेरे जानने वाले हैं, बाकी सारी देखभाल आप खुद कर लें। इस तरह का जो उनसे ना किरदार ज़रूर अदा कीजिए, और अगर माली मदद कर सकते हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, समाज माशरे इस तरह के आगे निकलते हैं जब इंसान एक दूसरे का बिल्कुल हाथ पकड़ के आगे चलता है। ये मत सोचे कि ये रिश्तेदार है या ये मेरा इससे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। हम सबका एक रिश्ता ज़रूर है जो कभी नहीं टूटता, वो है इंसानियत का रिश्ता। तो लिहाजा जो वीनस का बेहतरीन उपाय ये है। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल चलते चलते ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर नीचे दीजिएगा, और मोहब्बतों का जो सफ़र है वो जारी रखिएगा। सिर्फ ज़बान को मीठा कर लें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आज इतना ही, खुदा हाफ़िज़।